السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے رمضان شریف میں اسلام کی پہلی جنگ کا مکمل واقعہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے آپ لوگوں کو ہر حال میں سننا چاہیے۔ یقین مانیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اصل وجہ سن جی لیجیے بدر کی اصل جی وجہ، جی جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں جی جی شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہٰذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے۔ اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313، 314، 315، 319 اور ایک میں 360 جی اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت جی کی، جی اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا، اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ جی اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، جی مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ جی وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، جی جی کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے۔ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے، اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے، 4 گھوڑے۔ یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں، کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ جی جی اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔ ان حالات میں تو وہ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا۔ پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے۔ حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے، مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹیں، انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے، یہ مہاجرین کی جنگ ہے، انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں، یہ ان کے دلوں میں بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے،
69 69 बड़ी तादाद होती। 70 सहाबा तकरीबन अंसार थे। अब दिलों में जब ये बात आई मुहाजिरीन के कि पता नहीं ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है ना। जी जी जैसे आज लोग कहते हैं मेरा थोड़ी ना उससे जी कोई जी मसला जी, है। बिल्कुल। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त अंसार सहाबा को पहले बुलाया, सब बैठे हुए थे, मशवरा करना था। सैयदुल अंसार हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के सरदार थे। जी जी बुलाया और पूछा कि तुम्हारा क्या मशवरा है, आपका क्या मशवरा है जंग के सिलसिले में। सुनो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद बिन मुआज़ सबसे पहला जवाब क्या देते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे अंसार की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मेरे आका क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं? हाँ हाँ हाँ, आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं? और हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मदीने से बरकुल ग़िमाद यमन तक भी आप जाएं, अंसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह, अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते। उनके अल्फाज में सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाता है। जी जी हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं सारे अंसार सहाबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जी मैं खड़ा हूँ, अर्ज़ करता हूँ मेरे आका, अगर किसी के जहन में ये बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कोने में जाएंगे अंसार को वहाँ हुजूर पाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका आपको कुल इख्तियार है, आपको कुल इख्तियार है। अब सुनो हज़रत साद इब्न मुआज़ के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं, जी एक दिन पहले के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुल इख्तियार है, जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप, और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें, हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे। अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं, इसका बेटा नहीं, या रसूल अल्लाह क्या आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ये बद्र में जाने से पहले हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें, और जिसका ख़त्म करना चाहते हैं तोड़ दें, और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें, और हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हमारे जिस कदर मंशा हो कबूल फरमाएं। हाँ, हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह, ये हमारा माल हाजिर है। अब ये देखो अदब के अल्फाज, हाजिर है या रसूल अल्लाह, जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें, और जितना चाहे छोड़ दें, और कसम रब्बे ज़ुल जलाल की जो आपने छोड़ दिया वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है हमारे लिए, अल्लाह, जो आपने कबूल किया वो हमारे लिए सबसे उम्दा चीज़ है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बद्र के मैदान में हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर चल रही है, और उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, कसम उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने आपको सच्ची नबूवत के साथ भेजा, अल्लाह की कसम अगर आप हमें हुक्म दें समंदर को चीर कर निकल जाना है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बद्र से पहले की तकरीर। अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं, और उसके बाद फिर हज़रत मिक़दाद बिन असवद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का? कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हज़रत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारीन से लड़िए, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, सुभान अल्लाह, जहाँ मेरे सुभान आका अल्लाह, का वाह। पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है, हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा की तकरीरें थी, सबके जज्बे जवान थे, कोई लौटना नहीं चाहता, कोई पलटना नहीं चाहता। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही खीमे में गए, जहाँ आज मस्जिद अरीश बनी है, उसको अरीश कहा जाता हुजूर के खीमे को, हुजूर सजदे में गिर गए। सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना गिरिया वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو، عرض یوں کر رہے تھے، اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا، اللہ اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ جی کو۔ جی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا جی۔ کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا۔ جی جی اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو سبحان صحابہ اللہ، کھڑے تھے، سبحان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے۔ ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ہاں۔ ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل جی فرمائی۔ جی بے شک۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا۔ تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے۔ صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں۔ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے
ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے. پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر. یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا. فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی, دہشت طاری ہو گئی. صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا, یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر, کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی, لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن. اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, سبحان کفر اللہ. دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا. یہ لڑائی چلتی رہی شام تک, شام ہونے نہ پائی. دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک کے بعد دیگرے, اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی. لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے, بڑے حوصلوں سے آئے تھے. جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے. جی کوئی کسی کا غلام تھا, کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا, لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے, اجنبی لوگ آ رہے تھے, اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا. یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے. اب میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے. جی آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا. انہوں نے ایک چیخ ماری تھی, چنگھاڑ, اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے. تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے, صرف آواز لگاتے, کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے. لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا, لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. رسول اللہ کی عظمت کے لیے. کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے, عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے. ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے, لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں, لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے. یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا. اب یہ جنگ ہوتی رہی, اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے, سب تلواروں سے نہیں, کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے, اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا, اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے. اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے, بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے, جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر. ابو جہل مر گیا, حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا, اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر, یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں. حضور ملاحظہ فرما رہے تھے جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا, حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو. امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا, تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا, وہ زخمی ہو کر گرا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. وہ صحابی ہٹ گئے. حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ. بلال کہاں ہے؟ بلال آئے, کہا اے بلال آؤ, جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ, کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا, لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا, بغیر کھانا پانی دیے. شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا. ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا. حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا. عدو اللہ, اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے, یہ صحابہ کا جذبہ ہے. کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا, میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا. یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا, یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ.
حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچے، بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے تھے، میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی، کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم، وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کا افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان ہوں، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو، یہ جان دے چکے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، ایک زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، ایک زخمی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا
हुजूर ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था वो काफिर वहीं गिर के मरा था, एक बाल भी बाहर नहीं था। हुजूर ने जिसके लिए लकीर खींचा था जी जी वो काफिर उसी में गिर कर जी मरा जी हुआ था। हुजूर ने जो निशान बनाया था, अबू जहल वहीं मरा हुआ था, उतबा वहीं मरा हुआ था, शैबा वहीं मरा हुआ था। आज के मुनाफिकीन के लिए भी ये दर्स है। ये देखें जंग बद्र की तारीख को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ये बता रहे हैं कि कौन कहाँ मरेगा, और ये अभी तक इस बहस में है कि पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार पीछे का जी इल्म। जी बेशक। या अपने जैसा नबी को भी क़यास करते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब आमीन। शाम के वक्त सारे वो लाशों को लाकर एक गड्ढे में जमा कर दिया, और जो मुसलमान सहाबा थे उनकी लाशें जमा की गईं और उनको इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उसी बद्र के मैदान के करीब दफन कर दिया गया। और काफिरों की लाशों के पास खड़े होकर हुजूर ने फिर एक खुतबा दिया, खुतबा दे रहे थे, और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, ऐ लोगो, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया अल्लाह ने। बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया? क्या तुमने मौत के बाद वो चीज़ पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे? सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किसको सुना रहे हैं? ये मरे हुए कुफार को। हुजूर ने फरमाया, ये तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं, मरने के बाद वो तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो छोड़ें, चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज़ आती है वो भी मुर्दा सुनता है, उसके कान बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ मेरे अजीज़ो, बद्र में मारे गए हुए गलीज़ किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के औलिया अपनी कब्रों में क्यों नहीं बिल्कुल सुनते? बेशक बेशक सुन सकते हैं, बेशक। अंबिया कराम और औलिया कराम अपनी कब्रों में नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हम हैं। जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कब्रों में हमारी बातों को जी, सुनते भी जी। हैं, और अल्लाह ने उनको तसर्रुफ और इख्तियार दिया हो जी। तो हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी जी करते हैं। बेशक। ये है जंग बदर। इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे 313 निहत्ते थे लेकिन यकीन कामिल था। इसी को इकबाल ने कहा है, यकीन महकम अमल पे हम, जिहाद मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। कि ये वो सहाबा थे, इनके बारे में कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते, बल्कि इनका अज़्म हौसला बड़ा जवान था, और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे, ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे, बल्कि इन सहाबा का सिर्फ यकीन ये था, अल्लाह हमारे साथ है, रसूल हमारे साथ है। ऐ मोमिनो, आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों, इनको नाचने दो और पुकार कर कहो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे, लेकिन गलबा हक का ही होगा। हल अल हक यालू वला युअला अलैह, फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा, उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा। हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे, हक को गिरफ्तार करके रखे, लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा। क़यामत तक हक को बुलंद होना है। अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें ग़लबा इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए, जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज़ आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, लब्बैक या। दोस्तों, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने जंग बदर का खूनरेज़ वाक़या आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों ने निहायत सादगी के साथ समाअत किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुफ्ती साहब के इस बयान पर हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी वीडियो समय पर आप लोगों के पास पहुँचती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।